خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ تموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط پڑھوں گی۔ تو اس کا ہم مختصر تعارف دیکھتے ہیں کہ پولس نے جو تموتھیوس کے نام دوسرا خط لکھا اس کی بنیاد کن باتوں پر ہے۔ تو اس خط میں زیادہ تر پولس رسول نے تموتھیوس کو شخصی مشوروں اور نصیحتوں پر عمل کرنے کا بولا ہے۔ وہ پولس کا نوجوان ہم خدمت اور مددگار تھا اور جس میں خاص مضمون ہے برداشت، اور پولس تموتھیوس کو نصیحت کرتے ہوئے اس کا حوصلہ بھی بڑھاتا ہے کہ وہ دیانتداری اور وفاداری سے یسوع مسیح کی گواہی دیتا رہے، خوشخبری کی اور پرانے عہد نامہ کی درست اور سچی تعلیم پر قائم رہے، مبشر اور معلم کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کرتا رہے اور دکھوں اور مخالفتوں کا مقابلہ کرتا رہے۔ اور تموتھیوس کو خاص تنبیہ کی گئی کہ وہ بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کیے رہے، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے سننے والے برباد ہو جاتے ہیں۔ اور تموتھیوس کو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مصنف کی مبشر کی اپنی زندگی مقصد ایمان، صبر، محبت، برداشت اور دکھوں کے ستائے جانے کے نمونہ کو اپنے ذہن میں رکھے اور خداوند کی خدمت کرتا رہے۔ تو آئیں ہم دوسرا تموتھیوس کا پہلا باب پڑھتے ہیں۔ پولس کی طرف سے جو اس زندگی کے وعدہ کے موافق جو مسیح یسوع میں ہے، خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، پیارے فرزند تموتھیوس کے نام، فضل، رحم اور اطمینان خدا باپ ہمارے خداوند مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ شکر گزاری اور حوصلہ افزائی۔ جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناگہ تجھے یاد رکھتا ہوں اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں تاکہ خوشی سے بھر جاؤں۔ اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے، کیونکہ خدا نے مجھے دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ پس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر، بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا، جس سے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا، مگر اب ہمارے منجی مسیح یسوع کے ظہور سے ظاہر ہوا، جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلہ سے روشن کر دیا، جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول اور استاد مقرر ہوا۔ اسی باعث سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں، کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی، اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے، ان کا خاکہ یاد رکھ۔ روح القدس کے وسیلہ سے جو ہم میں بسا ہوا ہے، اس اچھی امانت کی حفاظت کر۔
تو یہ جانتا ہے کہ آسیہ کے سب لوگ مجھ سے پھر گئے، جن میں سے فوگلس اور ہرگمنیس ہے۔ خداوند انسفرس کے گھرانے پر رحم کرے، کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری قید سے شرمندہ نہ ہوا، بلکہ وہ روما میں آیا اور کوشش سے تلاش کر کے مجھ سے ملا۔ خداوند اسے یہ بخشے کہ اس دن اس پر خداوند کا رحم ہو۔ اس نے افسس میں جو خدمتیں کی تو انہیں خوب جانتا ہے۔ دوسرا تموتھیوس، اس کا دوسرا باب۔ مسیح یسوع کا جانثار سپاہی۔ پس آئے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنی بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ جو کسان محنت کرتا ہے، پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے۔ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور داؤد کی نسل سے ہے، میری اس خوشخبری کے موافق جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ قید ہوں، مگر خدا کا کلام قید نہیں۔ اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں، تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسیح یسوع میں ہے ابدی جلال سمیت حاصل کریں۔ یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک پسندیدہ کارندہ۔ یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خداوند کے سامنے تاکید کر کے لفظی تکرار نہ کریں، جس سے کچھ حاصل نہیں، بلکہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو، لیکن بیہودہ بکواس سے پرہیز کر، کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے اور ان کا کلام آکلہ کی طرح کھاتا چلا جائے گا۔ ہم نیس اور فلتیس انہی میں سے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے ہیں، اور بعض کار ایمان بگاڑتے ہیں، تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے، اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں، بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا، وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا، اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو، لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو،
اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانیں اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں۔ دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب۔ آخری زمانہ۔ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبع محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ ان ہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھچھوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں، اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ اور جس طرح کہ یونیس اور یبریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں، مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے، اس واسطے کہ ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی۔ آخری ہدایات۔ لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی، یعنی ایسے دکھوں میں جو انطاکیہ اور اقنیم اور لسترا میں مجھ پر پڑے، اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں، مگر خداوند نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھیں اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہیں، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ دوسرا تموتھیوس اس کا 4 باب۔ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر، میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں گے۔ شخصی باتیں۔ میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، کیونکہ دیماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا۔
اور تسلیکے کو چلا گیا، اور کرسکنیس گلتیا کو اور تیتس دلمتیا کو۔ صرف لوکا میرے پاس ہے، مرکز کو ساتھ لے کر آ جا، کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے، اور تخکس کو میں نے افسس بھیج دیا ہے، جو چوگا میں ترواس میں کرپس کے ہاں چھوڑ آیا ہوں۔ جب تو آئے تو وہ اور کتابیں خاص کر رک کے تمہار لیتا آئیو۔ سکندر ٹھٹھیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کی، خداوند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ اس سے تو بھی خبردار رہ، کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی۔ میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے، مگر خداوند میرا مددگار تھا، اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے، اور سب غیر قومیں سن لیں، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا، اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ اس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ اختتامیہ سلام۔ پرسکا اور اکولا سے اور انسیفرس کے خاندان سے سلام کہہ۔ ارسطس کرنتھس میں رہا، اور تروفمس کو میں نے میلیتیس میں بیمار چھوڑا۔ جھاڑوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر۔ یوبولس اور پودینس اور لنیس اور کلودیا اور سب بھائی تجھے سلام کہتے ہیں۔ خداوند تیری روح کے ساتھ رہے اور تم پر فضل ہوتا رہے، آمین۔